کل جو صفات ہم نے بتائے تھے متقی کے تعلق سے وہ کون سے تھے؟ پہلی تھی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرا ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ اللہ کی کتابیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر۔ تو اس آیت میں 5 صفات کا ذکر ہے جس میں ہم نے ایمان بالغیب اور نماز کے تعلق سے چند باتیں رکھی تھیں، اور ایک عہد بھی کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی خاص طور پہ نماز کے تعلق سے، کہ ہم کوشش کریں گے کہ نماز پہ وقت سے پہلے پہنچیں اور نماز کے بعد تھوڑا وقت گزار کر فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن کر ہم جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے سب نے اس کا اہتمام کیا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا اہتمام ہم کرتے رہیں گے۔ 1-2 مرتبہ اہتمام نہ ہونے سے آپ مایوس نہ ہوں۔ شیطان آپ سے کہے گا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا لیکن آپ اس وعدے پر قائم نہیں رہے، تو لہٰذا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیں۔ تو شیطان کی باتوں میں مت آئیے۔ جتنا آپ عہد میں کم رہیں گے اتنا ہی احساس آپ کو زیادہ بڑھے گا، کیونکہ آپ کو کسی کے سامنے آپ کا حساب دینا نہیں ہے، یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے تربیت کے انداز میں یہ چیز ہے کہ آپ ہمیشہ احساس کریں، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیاں کہاں تک تھی؟ صبح ہو گئی تو صرف شام تک کا احساس، شام ہو گئی تو اگلی صبح تک کا۔ تو انشاءاللہ آپ کے پاس ساری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف 5 نمازوں کا مسئلہ ہے۔ یہ 5 نمازیں بہتر ہو جائیں تو پھر آئندہ 5 نمازیں بہتر ہو جائے گی۔ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھے ہوئے 100 کلومیٹر کا سفر طے نہیں کر سکتا، جہاں تک روشنی جائے گی وہاں چلے گا، جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھے گی روشنی بھی آگے بڑھے گی۔ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آج کی 5 بہتر کر لیں، کل کی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج جو 3 صفات ہے اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عام بات بتائی ہے، جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب اپنی جگہ ہے جس کا تعلق مال سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، وہ علم آپ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے، آپ کے کہنے سے کسی کو انصاف مل سکتا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے۔ اگر آپ کے کہنے سے کسی کا ظلم رک سکتا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے۔ اگر آپ کی بات آنے سے کسی کو اپنا حق مل سکتا ہے تو آپ کو بولنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوشش کرنے سے، آپ کی سفارش کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، اللہ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہے، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سارے صحابہ ایک جیسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہی ہوں۔ ہر کوئی یہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاصہ تھا کہ آپ ہر صحابی کے ساتھ اس انداز میں رہتے تھے کہ اس صحابی کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ قریبی میں ہی ہوں۔ یہ کیوں ممکن ہو سکا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتیں صحابہ کے اندر پہچاننے کا آپ کے اندر یہ ہنر تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت کے حق میں سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ کیا عمر رحم دل نہیں تھے؟ کیا عثمان جب اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا رہے تھے تو کیا وہ رحم دل نہیں تھے؟ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ سب سے زیادہ رحم کا معاملہ تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی کو
سب سے زیادہ بہتر سمجھا۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق سے متعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی جانب سے الزام لگایا گیا، جو نعوذ باللہ بے بنیاد الزام تھا، جس کی وضاحت ہوئی سورہ نور میں، جس کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہ تھا، تو وہ ایک رات اپنی کسی رشتہ دار کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے نکلی، تو آپ کو ٹھوکر لگی، تو جو ان کے ساتھ میں تھی ام مستح، انہوں نے اپنے بیٹے پر لعنت کی۔ وہ مستح صحابی تھے، بدر کے صحابی تھے، تو بڑی تعجب ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ تب ان کی والدہ نے سارا واقعہ، سارا معاملہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، سمجھایا، تو وہ بھی خود پریشان ہوئی۔ ذرا غور کریں، ابوبکر صدیق کا تعلق ان سے کیسا تھا؟ وہ ان کے خالہ زاد بھائی لگتے تھے، اور ان کی کفالت ان کے ذمے تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسئلے میں بشری تقاضے کے تحت انہوں نے کیا کہا؟ یہ مسئلے میں جب برات نازل ہو گئی، سب معاملہ ختم ہوا، تو میں ان سے اپنی کفالت کا ہاتھ ہٹا لوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے تو آپ جو کام کر رہے تھے اس کو جاری رکھیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بشری تقاضے کے تحت، جنہوں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ میں آج سے ایسا نہیں کروں گا، لیکن اپنے آپ کو اس قرآن کی آیت کے تابع انہوں نے کر لیا۔ اگر ہم ان کی جگہ رہ کر سوچ سکتے کیا ہمارے اندر اتنا بڑا جگر ہے، ہم کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی غلط نظر سے بھی ہماری طرف دیکھیں، ہمارے بچوں کی طرف دیکھیں، تو ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا معاملہ ہونے کے باوجود بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قرآن کی آیت کے تابع کر لیا۔ تو اتنے رحم دل آپ تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو امتیازی صفت تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اس صفت کے اعتبار سے آپ کو آگے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ کہے تھے، جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ تھوڑا سا خائف ہوئے اور حضرت خدیجہ کے پاس گئے تھے۔ تو کون سے الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ نے؟ کہ یقین اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکا تقری الضیوف، آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو محتاج ہے، قلاش ہے، اس کو آپ کما کر دیتے ہیں۔ وتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو۔ یہی الفاظ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہے گئے تھے ابن دغینہ کے نام کی جانب سے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنا چاہتے تھے مکے والوں کی مصیبتوں پر۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق کا یہ معاملہ تھا، آپ بڑے رحم دل تھے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ سے مشورہ کیا، ایک ابوبکر صدیق سے اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان سے کوئی فدیہ، کوئی پینالٹی نہ لی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ ان کو موقع دیا جائے تاکہ ان کی نسل میں سے کوئی مسلمان ہوں گے۔ تو آپ رحم و کرم کے معاملے میں زیادہ بہتر تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی بی امتی ابو بکر کہا۔ پھر دوسری جگہ اشدہم فی دین اللہ عمر، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملات میں سب سے زیادہ بہتر قوی کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قوی نہیں تھے دین کے معاملات میں؟ جب آپ سے ان کی وفات ہوئی تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور وہ احساس بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں امت کو کس نے جوڑے رکھا؟ ایسے وقت میں عمر سے بھی آگے دین کے معاملے میں کون تھے؟ ابوبکر تھے نا۔ پھر جب زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کیا تو ابوبکر صدیق نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں جہاد کروں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں ابوبکر نے رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ اس دین کے معاملے میں قوی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو امتیازی خصوصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی وہ بات آپ کے اندر بتائی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس کے اندر کیا قابلیت ہے. تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ آپ بھی اپنے طور پر جانیں, پہچانیں کہ واقعتاً جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اگر آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے, اگر آپ کے پیسوں سے, آپ کی مال و دولت سے, آپ کے عہدے سے, آپ کی باتوں سے اگر کسی مظلوم کو اس کا حق مل سکتا ہے, کسی بے بس کو اس کی مدد ہو سکتی ہے, تو کبھی پیچھے نہ ہٹیں. اگر آپ کے کہنے سے ہو سکتا ہے اس کے لیے بھلا تو کہیں, اگر آپ کے خاموش رہنے سے اس سے بھلا ہو سکتا ہے تو آپ خاموش رہیں. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے وہ کیا کریں, خرچ کریں. اس کے بعد کیا کہا, ایمان بالکتب. اس سلسلے میں ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. وہ کیا ہے, جتنے انبیاء نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے, اور جتنے رسول بھیجے, اور جتنی کتابیں نازل ہوئی, اس میں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک ہے ایمان مجمل, ایک ہے ایمان مفصل. ہمارا ایمان ہے اس بارے میں کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے اس پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے, ہم لاتے ہیں. اور جتنی بھی اللہ نے کتابیں بھیجی اس پر ایمان ہے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عام طور پر ایمان, عمومی ایمان. لیکن جو خصوصی ایمان ہے انہی چیزوں پر جن کا نام آیا ہے, جن کا ذکر آیا ہے. جیسے قرآن میں جتنے انبیاء اور رسول کا ذکر کیا گیا ہے ان کو آپ نام سے ان پر ایمان لاتے ہیں. یعنی آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, ابراہیم, زکریا, عیسیٰ, جتنے بھی انبیاء ہیں ساروں پر آپ ایمان لاتے ہیں. اور کتابوں کے معاملے میں تورات, زبور, انجیل, قرآن اور ساتھ میں جو صحیفے تھے اس پر آپ ایمان لاتے ہیں. تو ایمان خاص اور عام میں فرق کیا ہے؟ جن باتوں کو اللہ نے عام رکھا ہے اس کو آپ عام ہی رہنے دیں. جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر ذکر نہیں کیا اس میں آپ نام تلاش کرنے کے چکر میں نہ جائیں. میں کیوں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی جانب سے یہ فکر آ جاتی ہے کہ نہ چاہتے پر بھی کسی فرد کو وہ نبی بنانا چاہتے ہیں. اگر کسی آدمی کے اندر, اگر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, بڑا اچھا رہا ہوگا, اپنی جگہ کچھ بھی رہا ہوگا, لیکن ہم اس کو انبیاء کی صفت سے جوڑنا چاہتے ہیں, نبی بنانے کے در پر اگر ہیں, تو یقین مانو میں ہم سے یہ بات غلطی ہو رہی. کیوں؟ اللہ اگر بہتر اس کا معاملہ سمجھتا تو اس کا بھی نام ذکر کر دیتا. وہ نبی ہوگا نہیں ہوگا اس سے ہم کو نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہمارا ایمان انبیاء پر کیا ہے. جو اللہ نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے, تو جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے, جتنے بھی انبیاء بھیجے, اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ہمیں ایمان ہے. اور اللہ نے بعض انبیاء کا نام ذکر نہیں کیا, جس کا ذکر کیا بس اتنے ہی پر ایمان رکھیں. جس کا ذکر نہیں کیا خواہ مخواہ پیچھے پڑھ کر اس کو نبی بنانے کے پیچھے آپ نہ جائیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ نبی تھے. ایمان کے معاملے میں شاید کو آپ نہ لائیں. مان لیجئے اگر تحقیق سے وہ بندہ نبی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان لائے بغیر چلے جائیں گے, تو ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ تو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے طور پہ بتائی ہے اس کو تفصیل کے طور پہ مانیں. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے بغیر بتائی ہے اس کو ویسے ہی مانیں. اللہ نے جو بات کی تفصیل نہیں بتائی ہے اس میں اب خواہ مخواہ کے نہ پڑھیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جو میں بتانا چاہتا ہوں؟ کتابوں کے معاملے بھی وہی ہے. اللہ نے آپ کو تورات کے بارے میں زبور, انجیل, صحیفے, صحف ابراہیم اور موسیٰ اور قرآن کے بارے میں بتایا. اللہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ کتابیں نازل اگر کرتا ہے یا اللہ نے کیا ہوگا تو اس پر ہمارا مجمل ایمان ہے. جو کچھ بھی اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. جو خاص ذکر ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن ہم کسی کی باتوں سے متاثر ہو کے, کسی کی کتابوں سے متاثر ہو کر ان کو اسلامی کتابیں یا آسمانی کتابیں ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ دو اہم باتیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج دعوت کے نام پر بعض لوگوں کی جانب سے ہم بہاؤ میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کی باتوں کی اچھائی کو دیکھ کر, اس فرد کی اچھائی کو دیکھ کر ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ بھی شاید نبی ہوں گے, یہ بھی کتاب شاید آسمانی ہوگی. میرے بھائیو, جو چیز کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا, اگر وہ بات اہم ہوتی تو اللہ ضرور بتاتا. تو آپ ایمان کے معاملے میں شک کو پیدا نہ کریں.
تو کیا ایمان ہمارا ہے؟ جو انبیاء، جتنے انبیاء اور جتنے رسول اللہ نے بھیجے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جن کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جن لوگوں کا نام نہیں آیا ہے خواہ مخواہ کہ آپ وہ انبیاء کی فہرست کو تلاش نہ کریں جس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کتابوں کے بارے میں وہی ایمان ہے، جو کتابوں کے بارے میں اللہ نے نام لے کر ذکر کیا اس پر ہمارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے، اور جن کتابوں کے بارے میں اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، تو آپ خواہ مخواہ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ یہ ہماری ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ غیر ضروری بات، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہی باتوں کا ذکر کیا جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے سورہ کہف میں کتے کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی فرد وہ کتے کی تحقیق میں نکل جائے، وہ کون سی نسل کا تھا، کون سے کلر کا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا، تو یہ آپ کے ایمان میں کچھ فائدے کا سبب بنے گا؟ تو آپ ایسی باتوں سے رک جائیں جو اسلام نے آپ کو حد بتا دی ہے۔ تو ایمان کے معاملے میں غیر ضروری طور پر کسی کو نبی کے درجے پہ فائز کرنا یا کسی کتاب کو آسمانی کتاب کا درجہ دینا، شاید آپ کا دل ویسا نہیں ہوگا، لیکن آپ جذبات میں آ کر اس درجے تک پہنچتے ہیں تو اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ امید کہ میری بات آپ کے ذہنوں میں واضح طور پہ سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ ایمان کا ہمارا معاملہ ہے، اسی لیے جو اللہ نے ایمان کو بتایا ہے اسی انداز میں سمجھیں۔ صحابہ نے جس انداز میں سمجھا تھا اسی انداز میں سمجھیں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ اگر صحابہ کے منہج سے ہٹ کر سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ تو آج قدم قدم پہ گمراہیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تو اللہ کے لیے آپ ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ آج کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ ایک فتنہ اب عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات ہم جو ہے بتاتے ہیں ہندوازم اور اسلام میں سملیرٹیز، تو بعض لوگ کیا سمجھ لگتے ہیں بھائی کہ شاید یہ دھرم بھی جو ہے اللہ کا ہی دھرم ہوگا لیکن بعد میں تبدیل ہو گیا ہوگا، کہ جو چیز آپ کے سامنے واضح طور پر نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس کے پیچھے کیوں جائیں۔ جب ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ صفحات پڑھ رہے تو آپ نے غصے کا اظہار کیا۔ تو جب آپ کے پاس قرآن ہے موجود تو آپ اس چیزوں کی طرف آپ راغب نہ ہوں، وہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں، آپ کے لیے قرآن و سنت یہ دلیل ہے، کیونکہ قرآن و سنت کو آپ تھامے رہیں گے تبھی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان جو ہے موم کی طرح ہے، آگ کے قریب وہ جائے یا آگ اس کے پاس آئے پگھلے گا ضرور۔ آپ اگر غلط باتوں کو سننے والے بن جائیں گے نا تو غلط باتیں کہیں نہ کہیں آپ کے دل پر اثر کرے گی۔ تو اسی لیے آپ غیر ضروری باتوں میں نہ پڑیں، ایمان کے معاملے میں تفصیلی طور پر نہ جائیں، جتنا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اتنا ہی آپ رکھیں۔ آپ اپنی عقل کے گھوڑے اگر اس میں دوڑائیں گے تو کہیں نہ کہیں کفر کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جو ہے اللہ کے خلق میں غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا، اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے نعوذ باللہ بندہ اپنے آپ سے سوال کر بیٹھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کیسے پیدا ہوا۔ تو یہ حد بتا دی گئی ہے۔ تو اللہ نے جس بارے میں آپ کو منع کیا ہے جس کے قریب جانے سے، اس کے قریب نہ جائیں۔ اسی طرح سے فرشتوں میں بھی جو فرشتوں کے نام بتائے گئے اس پہ آپ ایمان رکھ لیں، اور جس کے نام نہیں بتائیں وہ سینکڑوں کتنے فرشتے ہوں گے ہم نہیں جانتے، اس پر ایمان آپ کا اجمالی ایمان ہے۔ لیکن آپ فرشتوں کے نام تلاش کرنے میں نکل جائیں، ان کو فرشتہ بنا دیں، تو ان چیزوں سے احتیاط کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بنا دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو صحابہ کرام کے نہج کی طرح بنا دے، اے اللہ تعالیٰ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگیوں سے ان کی امتیازی صفات بیان کر کے اسلام کے لیے ان کا کام لیا، تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر بھی کچھ صفت ہے، کچھ خاصیت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لے لے، ہماری رہنمائی کر، ہماری ہدایت دے، اور یہ ہم مان کے چلیں کہ اللہ تعالیٰ دین اور ایمان پہ ہم کو باقی رکھے، جب تک زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر ہماری موت آئے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔